السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج ہم آیت نمبر 196 شروع کریں گے۔ 195 تک ہم پڑھ چکے ہیں ماشاءاللہ جی۔ چلیں جی آج شروع کریں آگے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ اور پورا کرو حج والعمرہ اور عمرہ للہ اللہ کے لیے۔ فَإِن پھر اگر احصر تم روک دیے جاؤ فَمَسْتَيْسَرَ تو جو تمہارے پاس میسر ہو من الہدی قربانی ادا کرو ولا تحلقوا اور نہ منڈاؤ رؤوسکم اپنے سروں کو حتیٰ یہاں تک کہ یبلغا پہنچ جائے الہدی قربانی محلہ اپنی قربانی کی جگہ پر، اور پورا کرو حج۔ یہ جو ہے اس وقت کی بات ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام عمرہ ادا کرنے کے لیے گئے تو صحابہ کرام کو اور مسلمانوں کو روک دیا گیا۔ تو اس میں بتایا گیا کہ اگر تم حج اور عمرہ پورا کرو جب احرام باندھ لیا ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہو تو پھر جو تمہارے پاس میسر ہو قربانی کے لیے جانور وہ قربانی کر دو اور اپنا احرام کھول دو، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے عمرہ ادا کرنے کے لیے صحابہ کرام کے ساتھ تو صلح حدیبیہ کے مقام پر وہاں مسلمانوں کو روک دیا گیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم لوگ اپنے جو ہیں احرام کھول دو اور جو قربانی کے جانور ہیں ان کو حلال ذبح کر دو اور اپنے سر نہ منڈاؤ یہاں تک کہ قربانی کی جگہ جو ہے وہ قربانی پہنچ جائے۔ تو دوبارہ آنے کا جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ دوبارہ جائیں اور عمرہ کریں، اور دوسرے سال جب مسلمان گئے تو تب یہ آیات نازل ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قربانی جو ہے تم نے پہلے تو فرمایا کہ اپنے جو ہے قربانی کر دو کیونکہ مسلمانوں کو روک دیا گیا تھا، لیکن اب یہ جو عمرہ کرنا ہے تو یہ اس وجہ سے ہے کہ اب جب انسان بالکل صحیح طریقے سے ہو تو پھر وہ کیا کرے کہ اپنا حج اور عمرہ پورا کرے اور اس کے بعد پھر اپنے جو ہے وہ سر کو اس وقت تک نہ منڈائے جب تک کہ قربانی کی جگہ پر جو ہے جانور پہنچ نہ جائے، یعنی یقین نہ ہو جائے کہ ہمارا جانور جو ہے وہ قربان ہو چکا ہے۔ تو اسی طرح ہم جب اپنے گھروں میں بھی عام لوگ جب قربانی کرتے ہیں تو عید الاضحیٰ کے موقع پر تو نماز عید پڑھنے کے بعد پھر گھروں میں آتے ہیں، آ کے پھر قربانی کرتے ہیں اور پھر بعد میں اپنے قربانی کرنے کے بعد پھر لوگ جو ہیں وہ اپنے بال کٹواتے ہیں اور کٹنگ کرواتے ہیں۔ تو حج کے موقع پر بھی اسی طرح ہی فرمایا گیا۔ فمن کانا پھر جو کوئی ہو منکم تم میں سے مریضن بیمار او یا بہی ہو ساتھ اس کے اذن کوئی بیماری من رأسہ ہی اس کے سر میں ففدیۃ تو پھر وہ فدیہ دے من صیام
روزوں کا او یا صدقہ دے اور نسک یا قربانی کرے۔ اب یہاں فرمایا گیا کہ اگر تم میں سے کوئی مریض ہے یا اس کے سر میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، یعنی بعض دفعہ سر درد ہونے لگ جاتا ہے یا سر میں کوئی زخم لگ جاتا ہے، تو پھر کیا ہے کہ کیا کرنا ہے، اس کو احرام کھولنا پڑ جاتا ہے، تو پھر وہ کیا کرے کہ فدیہ دے من سیامن، روزے رکھے یا صدقہ دے، یا پھر کیا ہے کہ وہ قربانی کرے، یعنی کہ وہاں جانور قربان کرے۔ فائدہ پھر جب امین تم، وہ امن میں آ جاؤ تم، فمن تو جو کوئی تمتع فائدہ اٹھانا چاہے، بالعمراتن عمرہ کا، الالحج حج کے ساتھ، فمستیسرا تو جو اسے میسر ہو، من الحدی قربانی ادا کرے، فمن لم تو جو نہ پائے، یجد فامن تو جو کوئی لم نہ پائے، یجد پائے، فصیام تو روزے رکھے، ثلاثۃ 3 ایام دنوں کے، فی الحج حج کے دوران، و سبعۃ اور 7 رکھے، اذا رجعتم جب وہ واپس لوٹے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اگلے حصے میں فرمایا کہ اگر کوئی بیمار ہے اور وہ حج کے دوران یعنی کہ وہ احرام کھول دیتا ہے، تو پھر وہ صدقہ کرے، اور اس کے اگر کوئی سر میں بیماری آ گئی ہے یا پھر جب وہ امن میں آ گیا ہے تو پھر کیا کرے کہ حج جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائے۔ اس میں 3 حج کا بتایا گیا ہے کہ حج افراد جو ہے وہ اور حج قران، یہ تقریباً ان میں جب احرام باندھ لیا جاتا ہے تو پھر احرام نہیں کھولا جاتا جب تک پورے حج کے عمرہ کے ارکان نہ کیے جائیں۔ لیکن حج تمتع جو ہے اس میں آسانی کر دی گئی ہے کہ پہلے عمرہ کیا جائے اور پھر 8 ذی الحجہ کو دوبارہ جو ہے وہ احرام باندھا جائے۔ تو جو میسر ہو قربانی، یعنی عمرہ جب کر لیا ہے، عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دو اور جو میسر ہو وہ قربانی ادا کرو اور فائدہ اٹھاؤ، یعنی تجارت کر لو، لین دین کر لو، یا کوئی کاروبار کرنا ہے، یا وہ لوگ جو کہ چاہتے ہیں کہ کیونکہ جب احرام باندھ دیا جائے تو پھر حج کے تمام ارکان پورے کر کے اس کو کھولنا پڑتا ہے، لیکن حج تمتع میں بتایا گیا کہ اس میں آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہو۔ اور پھر یہ ہے کہ فرمایا گیا کہ جب تم فمن لم تو جو کوئی نہ پائے تم میں سے قربانی، تو وہ پھر روزہ جو ہے وہ رکھے۔ 10 روزے رکھنے ہیں 3 حج کے دنوں میں، اور باقی جب وہ واپس 7 روزے جب وہ واپس گھر لوٹے تو تب رکھے۔ تل کا یہ عشراتن 10 ہوئے، کاملاتن پورے، ذالک کا یہ لمن اس شخص کے لیے ہے، یکن کہ نہ ہو، اہلہ اس کے رہنے والے، حاضر المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس، یعنی مکہ میں رہنے والے نہ ہو، مکہ کی حدود سے باہر کے لوگ جو ہیں یہ ان کے لیے ہے کہ جب وہ ان پر کوئی ایسا مسئلہ ہو تو پھر وہ احرام جو ہے وہ باہر مکہ کی حدود سے باہر جا کے احرام باندھ کے دوبارہ آئیں اور عمرہ کریں، یا پھر وہ جو پاس رہنے والے ہیں مکہ مکرمہ کے یا مسجد حرام کے، ان کے لیے نہیں ہے۔ واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وعلموا اور جان لو، ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت عذاب والا ہے۔ جس طرح میں نے بتایا کہ حج کی 3 قسمیں ہیں، تو حج افراد ہے، صرف حج کی نیت سے احرام باندھنا، اور پھر حج قران جو ہے یہ حج اور عمرہ دونوں کی ایک ساتھ نیت کر کے احرام باندھنا۔ ان دونوں صورتوں میں تمام مناسک حج کی ادائیگی سے پہلے احرام کھولنا جائز نہیں ہے۔ تو حج تمتع جو ہے اس میں بھی حج اور عمرہ دونوں کی نیت ہوتی ہے، لیکن پہلے صرف عمرہ ادا کیا جاتا ہے، عمرے کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے اور عمرہ کر کے پھر احرام کھول دیا جاتا ہے، اور پھر 8 ذی الحج کے لیے مکہ سے ہی دوبارہ احرام باندھا جاتا ہے۔ تمتع کے معنی فائدہ اٹھانے کے ہیں، گویا درمیان میں احرام کھول کر فائدہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو دونوں میں ایک حد یعنی جانور کی بھی قربانی دینی پڑتی ہے۔ اس آیت میں اسی حج تمتع کا حکم دیا گیا ہے کہ
حج کران کے یہ جو حکم دیا گیا ہے تو اس سے حسب طاقت 10 ذوالحجہ کو ایک جانور جو ہے وہ قربانی دے۔ اگر قربانی کی طاقت نہ ہو تو 3 روزے ایام حج میں اور 7 روزے گھر جا کر واپس جب لوٹے تب رکھے، اور ایام حج جن میں روزے رکھنے ہیں وہ ذوالحجہ یوم عرفات سے پہلے یا پھر ایام تشریق میں رکھنے ہیں۔ تو یہ تھی حج کی باتیں کہ جب ہم حج کرنے جاتے ہیں تو بعض دفعہ ہمیں خود بھی نہیں معلوم ہوتا، تو ہمیں گھر میں بھی پہلے جو ہے سارے ارکان سیکھنے چاہیے اور پوچھنے چاہیے کہ کس طرح سے وہاں جا کے کرنا ہے اور رہنا ہے۔ میرا اپنا واقعہ ہے کہ جب میں عمرہ کے لیے گئی تو میں نے سب کچھ سیکھا ہوا تھا، اتنی تیاری کی، لیکن جب وہاں گئے تو اب ہم نئے گئے تھے وہاں، تو ہمیں صفا اور مروہ کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو میں کہوں کہ صفا یہ ہے اور میرے دوسرے ساتھی کہیں یا صفا یہ ہے، تو اس طرح سے مروہ اور صفا کے ہمارے درمیان یہ جو ہے نا بحث چل پڑی۔ تو ہمیں اس طرح کی ساری چیزیں یا سارے ارکان جو ہیں گھر سے تیاری کر کے پھر جانا چاہیے، کیونکہ وہاں عربی لوگ ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ جب نہیں پتہ چلتا، عربی لکھی ہوتی ہے تو بعد میں جب ہمیں پتہ چلا تو ہمیں بڑا افسوس بھی ہوا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے بحث کر رہے تھے۔ تو ان چیزوں کا جب حج کے مناسک ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے پہلے کسی اس انسان سے سیکھنا چاہیے جو پہلے حج کر کے آیا ہو یا جس کو سارا معلوم ہو۔